السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورہ 221 سے پڑھیں گے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 75 کی کلام سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور جنوری کی آج 20 تاریخ 2024۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ قرآن پہلے الفاظ پر فرمایا اشارت ہے فبدأ بأوعيتهم، پس وہ شروع ہوا عزیز مصر کے پرندوں میں سے جس نے آواز لگائی تھی کہ اے کافر والوں تم چور ہو۔ ساری تفصیلات میں پڑھ لی ہے۔ اب وہ شروع ہوا تلاشی کی اور شروع ہوا ان کے کچاوے جو تھے ان کا سامان چیک کرنے کے لیے الگ الگ قبل وعاء أخيه، اس کے بھائی کے کچاوے یا سامان سے پہلے۔ ثم استخرجها من وعاء أخيه، پھر اس نے نکالا اس جو پیمانہ تھا اس کے بھائی کے سامان سے۔ كذلك ایسے کدنا لیوسف، ہم نے یہ آسان کیا کہ ہم نے یہ چال پیش کی یوسف کے لیے علیہ السلام۔ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، نہ تھے جناب یوسف علیہ السلام کہ وہ دے سکتے پکڑ لیتے اپنے بھائی کو بادشاہ کے اس قانون میں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی جو مشیت ہے وہ رستہ صاف ہوا ہمارا ہوا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، درجات کی رفیع اور اس کی منزلت یہ ہم فرماتے ہیں۔
وفوق كل ذي علم عليم، اور ہر علم والے سے بڑا علم والا ہے۔ قالوا إن يسرق، انہوں نے کہا یعنی برادران یوسف نے اگر اس بھائی نے چوری کی ہے فقد سرق أخ له من قبل، تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، بس اس بات کو الزام کو چھپا دیا یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں اور اس کو ان کے لیے ظاہر نہیں کیا۔ قال دل میں فرمانے لگے انتم شر مکانا، تم مرتبت میں مکانیت میں تم برے ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ زیادہ علم رکھتا ہے جو تم بیان تم چور ثابت کر رہے ہو، جب کہ چور میں نہ چوری ہے نہ کوئی معاملہ ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، ابو اللہ یوسف اور مصر سمیت بادشاہ ہے، تو برادر یوسف نے کہا اے عزیز مصر ان له ابا شیخا کبیرا، یہ جو بندہ ہے جس سے چوری ثابت ہوئی ہے قرآن جناب بنیامین ہے، اس کے لیے باپ ہے بہت بوڑھا۔ فخذ احدنا مکانا، بس تو پکڑ لے ہم میں سے اس کی جگہ کسی ایک کو۔ انا نراک من المحسنین، بے ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تو محسنین میں سے ہے، بھلائی کرنے والے۔ قال معاذ اللہ، جناب یوسف علیہ السلام فرمایا اللہ کی پناہ ہے ان نأخذ، کہ ہم پکڑ لیں الا ما وجدنا متاعنا عنده، مگر جس کے پاس ہم نے پایا اپنا سامان اس کے بعد وہی گرفتار ہوگا۔ انا اذا لظالمون، اگر ہم نے ایسے کیا تو یہ تو ظلم کی بات ہے، ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ اتنے پڑھتے ہیں اور بات یہاں سب چلی تھی کہ انہوں نے قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين۔ قافلے والے جو برادران یوسف تھے انہوں نے صفائی کا بیان دیا کہ ہم نہ تو چور ہیں نہ ہم فساد برپا کرنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ ہم تو کھانے لینے کے لیے آئے ہیں، بندے کی ضرورت تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا قالوا فما جزاؤہ ان کنتم صادقین، یہ تو فدیان ہے، نگران ہے، وہ جو محکمہ کے ذمہ دار لوگ ہیں، انہوں نے پوچھا پھر اس کی سزا کیا ہوگی اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے۔ انہوں نے خود یعنی برادران یوسف نے خود اعلان کیا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جس کے سامان میں وہ پیمانہ دستیاب ہوا یا ملا وہی اس کی سزا ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، ایسے ہی ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ یہ قانون ہے، چور پکڑا جائے، سامان چوری کا برآمد ہو جائے تو وہ بندہ گرفتار ہوتا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی۔ اب اس سامان کی تلاشی کے لیے وہ جو فدیان تھے، خریدتے تھے، جو اس کو غلاموں پر مقرر لوگ تھے، ان کی بات جناب یوسف علیہ السلام کی بات بھی کہ یوسف علیہ السلام نے چیکنگ شروع کی، ایسی کوئی بات نہیں کہ اتنے مفصل یہ لکھا ہے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، وہ شروع ہوا وہ جو نگران تھا ذمہ دار تھے غلاموں پر، وہ سامان اور وہ بندہ ماپ توڑ کے دینے والے جو لوگ تھے ان میں سے ذمہ دار بندہ جو شروع ہوا، ان کے جو کچاوے تھے، ان کا جو سامان تھا تلاشی کے لیے، اور اس کو کوئی پتہ نہیں کس میں ہے۔ یہ ساری بات ہے جی جو کوئی علم تھا یہ اس کا کچاوا ہے یہ اس کا ہو رہا ہے، اس میں ان کو کوئی بات۔ پچھلے ہم نے بات کری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف سے کام کروایا کہ تم پیمانہ رکھو، اب ان کے ناقرینوں کو پتہ ہے یہ بات اللہ نے قرار کا کتنا آگے آتی ہے کہ ہم نے یوسف کے لیے یہ بات تقریباً کو سمجھائی۔ اس قانون میں تو کسی اور طریقے کے ساتھ اپنے بھائی کو اپنے بات نہیں رکھ سکتے، یہ کام کرو، ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ معاملہ ہو جائے اور بھائی آپ کا رہ سکے گا۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا، کیوں ایسے ہوا ہے یہ اللہ نے کہا ہے، تو ان قریبوں کو کوئی بتایا نہ یوسف علیہ السلام نے بتایا ہے کہ میرے بھائی کا چھوٹے کا یہ بولا ہے اور اس کے اندر سامان ہے، اس کے اندر یہ پیمانہ ہے، کسی کو نہیں۔ یہ اللہ یوسف علیہ السلام کے مابین یہ بات ہو رہی ہے جو ہم سیاق و سباق سے پڑھ رہے ہیں۔
بہت کچھ لکھا ہوا مار مار کے لکھ لکھ کے کسی کو جھوٹا کسی کو سچا کسی کو ثابت کرنے کے لیے کافی محنت کی لوگوں نے، لیکن مانا حاصل اس میں کوئی شاید غلطی نہیں۔ ہم محبت کے ساتھ آپ بات کو غور فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے فبدأ، پس وہ ذمہ دار بندہ کرندہ شروع ہوا بِأَوْعِيَتِهِمْ، ان کے سامان کی چیکنگ کے لیے، قبل رعاء اخیہ، جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان اور اس کے گلے سے جو اس کے اندر تھا اس سے پہلے کیا کرتا ہے تو وہ ایک سائڈ سے شروع ہوئی۔ اتفاق ایسا ہے کہ دوسروں کا سامان پہلے آ گیا، ثم استخرجها من رعاء اخیہ، پھر وہ پیمانہ اس نے نکالا اس کے بھائی کے سامان سے، اس کو کوئی اتفاق ایسے ہوتا ہے کہ سب کا سامان چیک ہو گیا، 10 کے 10 فارغ ہو گئے، تو آخر میں جو سامان رہتا ہے وہ جناب بنیامین کا ہے، اسے پیغام دے گا۔ اب اس کو کذالک کدنا لیوسف، ایسے ہی ہم نے ایک چال کی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے، وہ بھائی کو اس ترتیب کے ساتھ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ ما کان لیأخذ اخاہ، نہ تھے جناب یوسف علیہ السلام کے لے لیتے پکڑ لیتے رکھ لیتے اپنے بھائی کو فی دین ملک، بادشاہ کے قانون۔ اس کا معنی ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ نہیں ہے، وہ ایک ذمہ دار ہے، وزیر خزانہ ہے، ذمہ دار ہے۔ اس وقت مصر کے بادشاہ کا قانون یہی تھا جس سے چوری ثابت ہوتی ہے وہ گرفتار ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ جو چاہے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے مشورے سے، اللہ کی رہنمائی سے یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی کو رکھنے کی تدبیر اللہ نے بیان فرمائی۔ نرفع درجات من نشاء، اگر اتنا ہی کافی، اگر ایمان لے آئیں اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتے ہیں، کسی کو شان، کسی کو عظمت، کسی کو نبوت، کسی کو خجل فراوت، یہ سارے سلسلے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ وفوق كل ذي علم علیم، اور ہر علم والے کا بندہ علم والا موجود ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اس میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں جو قرآن مجید کے سورۃ کہف میں ہے اور اس کی تفسیر سے بخاری میں ہے۔ تفصیل سے بخاری میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ خطاب کیا اور بڑا اچھا خطاب۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت بہت ہمارا خطاب کیا ہے، آپ سے بڑا کو عالم ہے؟ ہر نبی اپنے دور میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، سب سے اچھا خطیب ہوتا ہے، سب سے اچھا مفتی ہوتا ہے، امین اور صادق ہوتا ہے۔ بات سچی تھی، علم اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا اس منصب میں، تو انہوں نے فرما دیا کہ نہیں، میرے مقابلے میں علم والا کوئی نہیں۔ یہ انداز بیان اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کی بھی تفصیل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اللہ نے وہی کہا کہ کلیم اللہ صاحب آپ سے بڑا علم والا ہے۔ اکثر مفسرین نے جناب خضر کو پیغمبر اور رسول کہا ہے، تو جب انہوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے تو ضمنی طور پر جواب تو بنتا ہے، اب تو آپ نے کہا کہ میرے سے بڑا عالم کوئی، تو آپ یہ بھی نہیں پتا کوئی علم والا ہے کہ کوئی نہیں، پھر کرنے کی بات اللہ نے فرمایا آپ سے بڑا علم والا ہے، لیکن وہ ہے کہاں؟ پھر سوال پیدا کی کہاں ہے وہ بزرگ، کون ہے؟ اس کی تفصیل سورۃ کہف پڑھیں تو اس کے اندر موجود ہے کہ وہ مجمع البحرین میں رہتا ہے، اور آپ ایسے کریں جو اس کے ساتھ اس کے بعد جو اسے پڑھو۔ حضرت امام بخاری نے بڑا شاندار رہنمائی فرمائی ہے کہ کوئی بندہ کتنے علم والا ہو، فضل والا ہو، منصب والا ہو، تو علم حاصل کرنے میں شرمندگی محسوس نہ کرے، علم حاصل کرے۔ موسیٰ کلیم اللہ صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی، اور اپنے ساتھی یوشع بن نون کو ساتھ لے کر چلے جہاں اللہ نے فرمایا وہاں جا کر ضرور پڑھو۔ تو فصل نکلا ہے یوشع بن نون یا تو نبی تھے، تو کم از کم یہ بات ضرور ہے کہ وہ صحابی ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام۔ کیسے جانا ہے؟ نشانی مچھلی کی اللہ نے فرمائی، کتنے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ روسٹر مچھلی فش کھاتے ہوئے جاؤ، یا میرے حکم سے وہ زندہ ہوگی، وہ سمندر مجمع البحرین میں جائے گی، سرنگ کرے گی وہاں تک جہاں تمہارے استاد ہے جو ہو جائے۔
تو یہ بات کو کہانی نہیں ہے، قرآن حدیث کے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یوشع بن گئے، کھاتے پیتے گئے تو سلیمان کو ٹوکرا ہاتھ میں بول گیا، آگے گیا تھک گئے جب تو قرآن نے فرمایا آتنا غداءنا، ساتھی سے کہتے ہیں جا میرے لیے روٹی شوٹی کھائیے، بھوک لگی۔ اس کا مطلب نبی روٹی بھی کھاتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، ہر جگہ موجود حاضر نہیں ہوتے۔ تو شگیر کہنے لگی وما انسان اللہ شیطان کو، تو شیطان نے بلا دیا ٹوکرا کو بھی رہ گیا۔ حضرت بھی ہیں یہاں موجود، جس کی کبھی ہوگی ٹوکرا کی طرح ضرور آگے۔ تو وہاں کلیری صاحب نے تبصرہ کیا تھا ایک نبی ہے ایک ولی ہے، تو شیطان نے وہاں بھی اپنا نام لکھا ہے۔ جہاں نہ نیک ہو، نہ نبی ہو، نہ ولی ہو، یہ سارے مسکین ہوتے ہیں، شیطان کو شیطان کی کیا ہوتا ہے۔ وہ کچھ دنوں بزرگوں کو یاد نہیں کرایا، وہ کہتے ہیں کہ بھگوان صاحب اللہ شیطان نے بلا دیا، یاد کیا کرنا۔ تو پھر وہ فرمایا کہ آگے کیا لینے کے لیے جانا ہے، ہم نے ادھر جانا تھا جہاں مچھلی کھو گئی۔ یہ بات ہوتا ہے، پھر بھوک لگی ہے تو اسے ہوٹل بھی گئے۔ اس لیے اب جب وہاں آئے تو بڑی خوبصورت بات وہاں لکھی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو چادر لے کر بیٹھے، جناب خضر نہیں کہنا خاطر، وہاں پر زبر ہے سوال کے نیچے دیکھیں خاطر۔ ان کی ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ان کی ایک اللہ تعالیٰ نے علامت شناخت اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں وہ بیٹھے وہاں سرگا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو خضر فرماتے ہیں این السلام، اسلام کے اندر کون منن کا کہنے لگے انا موسیٰ۔ اس ساری بات سے بھائی موسیٰ بنی اسرائیل بنو اسرائیل والا موسیٰ، ہاں تو کس لیے آئے وہ بزرگ بنے وہ موسیٰ بنو اسرائیل والا ہے، ہاں تو کیوں آئے ہو کہ جی اللہ نے بھیجا پڑھنے کے لیے۔ تو انہوں نے بزرگاں کہا انہا کرنا تسپتی ہے مائی سبرہ، بزرگاں کو نہیں پڑھا ہے سبحان اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ صاحب شریعت صاحب کتاب صاحب قرآن کہ اللہ نے بھیجا جانے سب پڑھے اور لیکن میرا جو دوسری پڑھا ہے انہوں نے کہا جی بزرگوں تھوڑی رعایت کرو، اللہ نے بھیجا ہے تو تھوڑا جا کے بھائی کرو۔ انہوں نے شرط لائی انہا کرنا تسپتی ہے مائی سبرہ، صبر نہیں کر سکتے۔ پھر شرط کس میں کہ تو ولا تسألنی، سوال نہیں کرنا، کراس کوشچن مارک۔ ایک تو بہت سے وہاں سے نکلے، کشتی پہ سوار ہوئے، جناب موسیٰ یوشع بن نون، جناب خضر کشتی چل پڑی۔ کشتی والوں نے جناب خضر کو پہچان لیا، انہوں نے کرایا لیا۔ اتنے میں چڑیا آئی، اس نے سمندر سے پانی قطرہ چوش نے لیا، پھر اٹھ لی۔ اب جناب خضر نے تبصرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام فرمایا علمی و علموں کا و علم الخلائق، موسیٰ صاحب تیرا علم اور میرا علم اور ساری کائنات کا علم جمع کرو، اتنا نہیں بنتا جتنا چڑیا نے سمندر سے چون کر پانی لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باقی سمندر سارا اللہ کا علم نالا ہے، بہت ہوا نکل دیتا ہوں پانی بھی نہیں چڑھ سکتے، گالی سمجھ آتی کی وجہ تیرا علم میرے ساری کائنات کا علم، وہاں کہا تھا نا میں سب سے بڑا علم ہوں۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ کہنا چاہیے اللہ زیادہ علم ہے۔ ٹھیک ہے اللہ نے علم دیا ہے، نبیوں ولیوں شہیدوں علماء کو مفسرین کو علم دیا ہے، لیکن جب کہو کہ یہ اللہ عالم اللہ عالم اللہ عالم اللہ زیادہ ہے۔ اور میں تفصیلات میں بات یہی ہو گئی تھی، تو یہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ وفوق کل ذی علم علیم، علم والوں سے اوپر علم والے رب نے پیدا کیے ہوئے۔ تو پھر وہ تفصیلات کیا ہیں؟ تفصیلات کیا ہیں؟ وہ بھی تین باتیں سے تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ انہوں نے کرایا لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں جناب خضر نے ڈنڈا لے کے نا وہ کشتی کا تختہ توڑنا شروع کر دیا،
انہوں کرایا ہی دینا انہوں بزرگوں پٹاپا نہ چھوڑ موسیٰ سے بہت بڑے بزرگوں کرایا نہ دینا نہیں مسکین ہے بچارے تو تجھے کھڑے پاندے ہو غلط کرنا تاکہ کسی میں غلط ہو جائے تو انہوں نے تیرے نہ دے بات ہے تو بولنا جیسے سوال کر لیں پھر معافی مانگی تو پھر معاف کر لیں سمجھ نہیں آئی ایک ساری گلنا علم دے علیم دے مغارے قرد دے سارا پر جانا ہے لو جان کا نماز خلق دا سونے تسی ہم دے جگہ نہ کرا کر مار مار کے نارے لوگوں نے اپنا گھر کر آگے جائے کچھا پھیر گئے جناب خضر نے حضر کا تو ہم بروڑی منکا پر ہیں بہت کیسے موسیٰ فرمان لگے بزرگوں بچے نے کیا بزرگی ہے بطمہ سے رہتے ہیں وہ کہنے لگے تینوں میں بڑے بولے ہیں لگا پھر معافی منگی پھر معاف کر دیں سمجھ نہیں کی کرنا ہے اگر گئے بھوک لگ گئی پیٹوں نے کچھ ہے بھوک لگی ہونا ایسے روٹی کو مدد لازم نکل جو آتے نا میں کہہ رہا ہوں جس پتہ ابو انہوں نے کھانے سے کام دے کہ روٹی کو مدد لازم نکل اللہ جناب خضر سے مور کو لیتے ہوتے دیوار پہ کرنا اسی مندر میرا جسمان اوپر کام ٹھیک کر لیا کام ٹھیک کی تھے پھر موسیٰ بول کہنے کو پوچھتے تھے نا روٹی کھوائی نہیں مزدوری کی تھی تو مزدوری روٹی کھوا جائے اس سے میں کس لگی جائے خضر علیہ السلام نے کہ بزرگاں کو نہیں پڑھا تو جناب موسیٰ نے انہیں جب آپ کو پیسے یاد ہے میں پاس پہ تھے گیا اس سب سے جو آگے ایسے پھر اللہ نے جواب دیا ہے قرآن مجید نے مسئلہ حل کیا ہے فرمایا موسیٰ صاحب جب تیرے پاس علم ہے ان کے پاس نہیں کہ ان کو علم دیا تیرے پاس نہیں تو لوگ کی نارا پائے کے ساتھ ہے میرے پاس ایسا لوگ کی مسئلہ کشتی کا مسئلہ یہ ہے کہ غریب لوگ ہیں مزدوری کرتے ہیں بادشاہ نے فرمان دیا کہ قومی تحویل میں جو عمدہ اور اچھی کشتیاں قومی تحویل میں لے لو ادھر فرمان ہے تمہیں پھٹی بند دو تاکہ نہ یہ مزدور لوگ نے کشتی چنگی نکالی نہیں کشتی نمی نہیں بنا سکتے تو پھٹی لو آ لیں اللہ نے سبحان اللہ بچے کو تو قتل کیا ہے ان کے ماں باپ نیک لوگ ہیں یہ بدماش ہونے والا تھا اللہ کے علم میں ہے اللہ فرمایا چلا میرے حکم کو مار کر تو میں کو نیک اولاد دے دوں گا میں نے خود نہیں کیا اللہ نے کروایا جو روٹی ٹکڑا دیوار والا مسئلہ ہے کہاں ابو ہوا صالحا یتیم بچے ہیں ان کا باپ نیک آدمی تھا ابو ہوا باپ کی والدین کی نیک آدمی کا باپ فوت ہو گیا اور ان کی دیواریں خراب ہو رہی ہیں پرانا کھنڈر مکان ہے اس کے نیچے خزانہ ہے جو لوگ روٹی نہیں کھلاتے اگر دیوار کر کے تو خزانے کو دیں گے ہی دیوار ہم نے اس لیے ٹھیک کروائی ہے کہ بچے تگڑے ہو جائیں گے مکان بنانے لگیں گے بیاہ شادی ہو گئی کہ خزانہ مان کے موج کر کے کام اللہ نے کروایا ذرا اللہ فرماتے ہیں اللہ کی بات ہے کیسے یوسف کہاں آئے کیسے سلسلہ ہم نے کھانا بنا کے بھائی کو بھائی کے ملانے کا یہ طریقہ بنایا تھا اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ بنا نہیں سکتے باقی تصور ضرورت نہیں اب بھائی برادر یوسف کا ہے قالوا یسرق کہتے ہیں اگر اس نے چوری کی ہے فقد سرق انه من قوم رضیدہ مصر قوم بنے میں جناب یوسف دانے کہنے کے لیے ہیں جناب یوسف نے ان کہہ رہے ہیں چوری کے دن پر آپ ہی چوری کی تھی اللہ فأسر یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم یہ الزام سن کے چوری کا الزام سن کر جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں بات کو چھپایا ولم یبدها لهم اس کو ظاہر نہیں کیا قال کہا انتم شر مکانا مرتبت میں کتنے بڑے ہو پہلے ماں سے چھوٹ گیا پھر بڑے قوم میں گیا میرے بھائی کے ساتھ بدسلوکیاں کرتے رہے والد کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے رہے مدت بیت گئی ہے تو ہمیں یہ سارا کر دے اب میرے اوپر چوری کا الزام مل گیا دانے بھی لینے آیا اور چوری بنا ہے واللہ اعلم بما تصفون اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو اللہ کے اندر کون چور ہے کس نے چوری کی ہے نہیں کی ہے لیکن تم ٹھیک نہیں ہو اس کے باوجود قالوا یا ایھا العزیز ساری باتیں ان کی سن رہے ہیں تو حضرت خیال کی برادران نے اس کو بول رہے ہیں یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا اس کا باپ ہے بولا یہ نہیں کہتے ساڈا باپ ہے اپنا باپ کہتے ہیں ان له ابا شیخا کبیرا اس کا بوڑا باپ ہے
شہر بنا بھی بڑا ہو گیا، کبیر کا بنا اور زیادہ بڑا، انتہائی بوڑھا شخص ہے اس کا باپ۔ فَقُدْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ، اس کی جگہ ہم میں سے کسی گرفتار کر رہا ہے۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، بھلائی کرنے والے، دانے دیتے ہو، قرض کرتے ہو، ہم جیسے کسی گرفتار کر لو، اس منڈے کو چھوڑو۔ قال معاذ اللہ، جناب یوسف فرماتے ہیں اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، ہم اسی کو گرفتار کریں گے جس سے ہمارا سامان ملا ہے، ہمارا پیمانہ جس سے ملا ہے، وہ یہ ہے، یہ وہ ہے، کوئی ہے، کیونکہ بادشاہ کے قانون میں یہی ہے، کسی کو اللہ گرفتار نہیں کر سکتا، غلام بنا سکتا، لہذا انا اذا لغالبون، اگر ہم ایسے کریں کہ پیمانہ اس سے نکلا ہے، اس کو چھوڑ دیں کسی اور کو گرفتار کر ظالمان کا روشن، ایسے نہیں کر سکتے، چلو جو نکل جائے۔ جب یہ مصیبت آئی کہ آگے جو سبق ہے اس میں بہت پریشانیاں مایوسیاں سامنے آئیں، پھر وہ آپس میں مشورے کرنے لگے، آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، کونٹی کریے یہ گرفتار ہو گیا۔ اس سے پہلے ہم یوسف کے ساتھ کیا کر چکے ہیں، باپ کو کس طرح پریشان کر چکے ہیں، اس وقت ہم نے قسمیں دے دے کر ہم نے وعدہ کیا تھا، پھر ہم نے چکر چلایا، اب بھی ہم قسمیں اٹھا کے عبادت اور عہد و پیمان کر چکے ہیں کہ ہم ضرور لے کر آئیں گے۔ تو بادشاہ نے تو دینا نہیں، تو دانے کا جانے نہیں، بلیاں میں کو بھیجنا نہیں، ادھر لوگ بھوکے مر جانے لگے کہ ادھر ایک پرکار کا ہم بھی گئے۔ یہ سب بات کریں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد کرے اور اللہ سے یہ ضرور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائے۔ اللہم اسقِ بلدنا وبوائمك وانشر رحمتك وعن عبادتك البيت، اللہ اپنی مخلوق کا تسلیم، اللہم ارحمنا وعلنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا، ہماری بدعمالی اپنے اللہ نہ دے، اپنی رحمت شفقت دے کر اس قوم پہ رحم فرما، بارش کی بہت ضرورت ہے، اللہ اپنا رحم فرما تسلیم۔ اشارہ ذلك فبدأ بأوعيتهم، یہ قیام کی جگہ ہے، ان کے برتن بولے کچاوے جو تھے ان میں وہ ٹیسٹ چیک کرنے والا شروع ہوا۔ قبل بیعال اخیہ، وہ اس کے اپنے بھائی کے کچاوے سے پہلے، یعنی جناب یوسف کے بھائی کے کچاوے سے پہلے وہ دوسروں سے شروع ہوئے۔ ثم یعنی ان کو بعد میں پتہ چلا، ثم استخرجها من بیعال اخیہ، پھر اس نے نکالا اس کے بھائی کے کچاوے سے، وہ پیمانہ ہے۔ کذالک کدنا لیون، ایسے ہی ہم نے وہ تدبیر کی، آسان کر دیا یوسف علیہ السلام کے لیے ماحول پیدا کرنا، نہ تھے کہ وہ لے سکتے پکڑ لیتے اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں، الا یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہتے، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، وفوق كل ذي علم عليم، اور ہر علم والے پر علم والا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، تو اس کے بھائی نے، اس میں مفسرین نے بڑا ثابت کیا یہ اس موقع پر یہ پہلے سچے دنوں پہ ہمیں جو ثابت کرنے کے لیے کہانیاں بنا رہے، کوئی بات نہیں، ویسے سب کوئی بڑا ہوا۔ اور اثر لما یوسف فی نفسہ، تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں ان کی بات کو چھپائے رکھا، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اس بات کو یہ ظاہر نہیں کیا، اور یہ فرمایا ضرور اپنے دل میں، أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم مرتبت میں بڑے لوگ ہو، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اللہ زیادہ علم رکھتا ہے جو تم بیان کر رہے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا، بے شک اس کا بہت بڑا باپ ہے، فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانًا، بس دے دو ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ، إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، بے ہم تمہیں آپ کو دیکھتے ہیں جو آپ محسنین بنایا کرنے والوں سے۔ قال معاذ اللہ، تو جناب یوسف نے فرمایا علیہ السلام اللہ کی پناہ، ان نأخذ، کہ ہم لیں یا پکڑیں، الا ما وجدنا متاعنا، مگر جس سے ہم نے اپنا سامان پایا اس کے پاس، انا اذا لظالمون، اگر ہم ایسے کر لیں ہم ظالموں میں شمار ہوں گے، لہٰذا ہم ظلم نہیں کرنا چاہتے، عادلانہ نظام یہی ہے جو افسوس ثابت ہوا ہے اسی کو گرفتار کیا جائے، لہٰذا آپ کا بھائی بہن گرفتار ہے، آپ آئے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ،
رعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها